السلام علیکم جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو کے اسکلڈ ورکر ویزا کی، جس کو ٹائر 2 ویزا بھی کہتے ہیں یا پھر ورک پرمٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح سے یو کے کا جو ورک پرمٹ ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پھر اس کی اپلیکیشن آپ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں، اور اس ویزے کے آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ آپ نے یو کے اسکلڈ ورکر ویزا فائنڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ یو کے اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے آپ یو کے ڈفرینٹ جاب پورٹلز ہیں، جس طرح سے انڈیڈ ہے، سی وی لائبریری ہے، لنکڈ ان ہے یا ٹوٹل جابز ہے، وہاں پہ جا کے آپ جو اپنی فیلڈ کے ریلیونٹ جابز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈفرینٹ کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپشنز ہوتا ہے، کیریئرز کا آپشن ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ جاب اوپننگ آئی ہوئی ہوگی، آپ اپنی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے۔ اگر آپ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی کمپنیز ہوں گی ان کو آپ سرچ کریں گے، پھر آپ ادھر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ پہ پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ ہم اسپانسر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے یا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو اسکلڈ ورکر ویزے کے لیے، وہ اس طرح سے ہی ہوتی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے جن کے پاس آلریڈی اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے اور وہ یو کے لیے مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے۔ اگر آپ ان جاب پورٹلز پہ جا کے یا پھر آپ ڈفرینٹ کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جا کے جاب سرچ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے ملٹیپل انٹرویوز ہوں گے۔ اگر آپ انٹرویوز میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی ویزا اپلائی کرنے کی، وہ یہ ہوگی کہ جو پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹ مسٹ بی 18 ایئر اولڈ، تو وہ تو obviously جو بندہ اپلائی کر رہا ہوگا وہ اس کی ایج 18 سال سے زیادہ ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ کو امپلائر کی طرف سے ملتا ہے۔ جو بھی کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہوگی وہ آپ کو COS لیٹر دے گی کہ ہم اس بندے کو ہائر کر رہے ہیں، اتنی اس کی سیلری ہوگی، اس میں آپ کی جاب کا کوڈ ہوگا۔ ڈفرینٹ جابز کے ڈفرینٹ کوڈ ہوتے ہیں، جس طرح مارکیٹنگ کا ایک الگ کوڈ ہوگا، پروڈکشن مینیجر کا ایک الگ کوڈ ہوگا، آئٹ پروگرامر کا ایک الگ کوڈ ہوگا۔ تو وہ آپ کو COS ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی انگلش ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے کہ نالج آف جو انگلش ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے۔ 4.5 اوور آل بینڈز آپ کو آئلٹس میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے۔ جب آپ کے پاس COS آ گیا، کمپنی نے آپ کو فائنل کر دیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس آئلٹس کا سرٹیفکیٹ آ گیا، آپ اس کے بعد اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ UKVI کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے اس میں اپنی پرسنل انفارمیشن، وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور جتنی بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ آپ ساری ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ کوئی ویزا سینٹر سلیکٹ کریں گے کہ کون سے ویزا سینٹر میں جا کے آپ اپنی اپلیکیشن دیں گے۔ آپ IHS فیس پے کریں گے جو کہ ہر کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے 1 سال کی، آلموسٹ آج کل 1000 پلس جو ہے IHS فیس ہے، اراؤنڈ 1100۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کیئر کے ورک پرمٹ پہ آ رہے ہیں، کیئر اسسٹنٹ کی جاب کے لیے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کی IHS فیس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور فیلڈ میں آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو IHS فیس پے کرنی پڑتی ہے، یا NHS سے ریلیٹڈ کوئی بھی جاب ہے، جیسے آپ نرسنگ پہ آتے ہیں یا ڈاکٹر پہ آتے ہیں یا پھر آپ کیئر پہ آتے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی IHS فیس جو ہے وہ پے نہیں کرنی پڑتی۔ یہ کرنے کے بعد آپ بائیو میٹرک ہوگی آپ کی اس ویزا سینٹر میں، وہ آپ جا کے کریں گے۔ پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے جو ویزا فائل کیا ہے اس کا ڈیسیژن کتنے ٹائم کے بعد آئے گا۔ کچھ کینڈیڈیٹس کی جو امیگریشن ہے وہ انٹرویو بھی رکھ سکتی ہے کہ وہ آپ کو انٹرویو کرتے ہیں، جس میں وہ آپ سے ڈفرینٹ کویسچنز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ انٹرویو پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بناؤں گا، اس میں آپ کو 2 کینڈیڈیٹ کے کویسچن بھی شیئر کروں گا کہ ایک کینڈیڈیٹ جس کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا اور ایک کینڈیڈیٹ جس کا ویزا جو ہے اپرووڈ ہوا تھا۔ انشاءاللہ ان کو ساتھ بٹھا کے ان کو انٹرویو بھی کریں گے آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے۔ تو اگر آپ کا انٹرویو آ گیا پھر آپ انٹرویو دیں گے، اگر اس میں آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو انٹرویو ہر کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کینڈیڈیٹ کا آ جاتا ہے کسی کا نہیں آتا۔ اگر آپ انٹرویو میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ویزا کا ڈیسیژن ہے، اگر آپ نے نارمل فیس پے کیا تو وہ 3 to 5 ویکس میں آپ کا ڈیسیژن آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے پریورٹی بیس ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا 1 ویک میں آ جائے گا۔
یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اسکلڈ ورکر ویزے کے ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں۔ اسکلڈ ورکر میں یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویزا پہ یو کے میں آ کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ کو اسٹڈی الاؤڈ ہوتی ہے، کوئی بھی آپ اپنی اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ 20 آور ایکسٹرا جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں کسی اور فیلڈ میں، اس میں بھی آپ ارن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو ایک کمپنی نے ہائر کیا ہے، وہ آپ کو جاب دے رہی ہے، پھر بھی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے اور آپ کوئی اور جاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ شارٹ آکوپیشنز جو لسٹ ہوگی یہاں پہ کہ کون کون سے آکوپیشن میں آپ جاب کر سکتے ہیں، آپ 20 آور ایکسٹرا اس میں جاب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اسکلڈ ورکر ویزا کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پرماننٹ روٹ ہوتا ہے، 5 ایئرز تک آپ کو اس روٹ پہ رہنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ILR پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے کہ اس کے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ بیسک ویڈیو اسکلڈ ورکر ویزے کے لیے ہے کہ کیسے آپ فائنڈ کریں گے، اس کا کیا کیا پروسیس ہوگا، کتنی اس کی فیس ہوگی۔ تو یہ اسکلڈ ورکر ویزے کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے اسکلڈ ورکر ویزے کے ریلیٹڈ تو آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے کویسچن کا آنسر کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو انٹرویو کچھ کینڈیڈیٹس کے آج کل آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کسی بھی فیلڈ میں، فار ایگزامپل آپ نے IT کے لیے ایکسپرٹ اپلائی کیا ہے، یا شیف کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، یا پھر آپ نے کسی بھی اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ میں کیا ہے یا ڈاکٹرز کے لیے کیا ہے، تو اس میں کون کون سے کویسچنز ہو سکتے ہیں، کون سی سیکوینس ہوگی کویسچنز کی، وہ آپ سے کیا کیا پوچھیں گے، اس میں ہم آپ کے ساتھ وہ کویسچنیر ایک پیپر وہ بھی شیئر کریں گے، اور آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں گے۔ اللہ حافظ۔